میں نے ایک روز بڑی جرت سے کام لیتے ہوئے جب ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے قول و فعل میں احکام خداوندی کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات ہمہ اقسام نیکیوں کا سرچشمہ قرار دی جا سکتی ہے، میری یہ بات سن کر سردار کمال الدین نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا کہ تمہارا تو یہ خیال ہے، لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے ہر لمحہ یہ فکر رہتی ہے اور میں سخت مضطرب رہتا ہوں کہ میرے اعمال جو میری کوشش کے باوجود اسلام کے زرعی اصولوں کے عین مطابق سرزد نہیں ہوتے، کہیں آخرت میں میرے صدے راہ نہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے روبرو ندامت اور مصیبت میں گرفتار نہ کر دیں۔ سردار کمال الدین کی زبانی یہ الفاظ سن کر میری تو آنکھیں کھل گئیں اور میں نے خیال کیا کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ اللہ کے انسانوں کو عطا کردہ سچے مذہب اسلام ہی کا کرشمہ ہے کہ ایک ایسا پاک طینت انسان بھی جس کا ہر قول و فعل اسلام کے عین مطابق ہے، اپنی نیکیوں اور اچھائیوں پر مغرور ہونے کی بجائے کثر نفسی سے کام لیتا ہے اور اپنی ذات کو اسلام کے سانچے میں زیادہ سے زیادہ ڈھالنے میں کوشاں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے قومی تعصب کو ترک کرنے پر مجبور ہوئی اور یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ایک نظام جس کے ہندو نمائندے ہیں دیمک زدہ اور بوسیدہ ہے، اور دوسرا نظام جسے مسلمان پیش کرتے ہیں زندگی سے ہم آہنگ ہے اور انسان کو پاکیزہ اور متمدن زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا۔ اب میری زندگی، میری عبادت اور میری موت سبھی کچھ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور میں نے کسی کو بھی خواہ وہ پیغمبر ہو یا ولی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ سردار کمال الدین بلا شک و شبہ ایک پاکیزہ اتوار نیک نفس انسان ہے، مجھے بھی ان کے مکمل حالات سے آگاہی حاصل نہیں ہے۔ راجکماری نے کہا، مگر وہ حالات جو تم نے ابھی ابھی بیان کیے ہیں اگر درست ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ کمال الدین ایک دنیا دار مذہبی انسان ہے، جو ایک بالکل نئی، مشکل اور عجیب بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر کمال الدین پر یہ اثرات اسلام نے مرتب کیے ہیں تو واقعی اسلام اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے جو انسانوں کو عطا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ایک ایک حرف درست ہے۔ عورت نے کہا، میں ایسی بے سمجھ نہیں ہوں کہ سردار کمال الدین کے متعلق آپ سے غلط بیانی کروں، کیونکہ میں واقف ہوں کہ آپ کو بظاہر طویل عرصے تک یہاں مقیم رہنا پڑے گا اور اس دوران لازماً آپ سردار کمال الدین کی روز و شب کی مصروفیات اور عادات و اطوار سے واقف ہو جائیں گی اور خود سے ان کے طرز عمل کا بھی جائزہ لیں گی۔ اس صورت احوال کے تحت میں ان کے بارے میں جھوٹ بول کر خود کو آپ کی نظروں میں ایک دروغ گو ذلیل عورت کی حیثیت سے پیش نہیں کر سکتی، میں ہرگز یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ راجکماری نے کہا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ پھر قدر توقف کے بعد راجکماری نے مسکراتے ہوئے کہا، بہن، تم اگرچہ اسلام قبول کر چکی ہو لیکن تم پر تمہارے پرانے مذہب کی صداقت اور راست بازی کا کچھ نہ کچھ اثر تو اب بھی باقی ہوگا۔ میں اپنے پرانے مذہب کی حقیقت سے آپ کی بنسبت زیادہ باخبر ہوں۔ عورت نے کہا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اب ہم مذہبی گفتگو کو ختم کر دیں۔ آپ چونکہ اسلام کی حقانیت، صداقت اور اس کے زرعی اصولوں سے قطعی ناواقف ہیں، اس لیے آپ جو چاہیں کہیں، میں اس سلسلے میں خاموش رہوں گی۔ مجھے تمہارے اسلام لانے میں قدر شبہ تھا، لیکن اب میں دیکھتی ہوں، راجکماری نے کہا، کہ تم صحیح معنوں میں پکی مسلمان ہو چکی ہو، کیونکہ اب تو تم اپنے آبائی مذہب کا نام تک لینا پسند نہیں کرتی۔ برا نہ مان جانا، میرے خیال میں تمہیں اپنے آبائی مذہب سے اس قدر بے اعتنائی ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آبائی مذہب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، عورت نے کہا، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ مذہبی معاملے میں زیادہ خوش فہمی کسی طرح بھی مناسب قرار نہیں دی جا سکتی۔ چلیے ہم یہ قصہ ختم کرتے ہیں، آپ کا مذہب آپ کو اور میرا مذہب مجھے مبارک۔ اچھا، اب آپ میرٹھ کے تازہ حالات بیان کریں تاکہ کچھ وقت ماضی کی یادوں میں گزر جائے۔ راجکماری مسکرا کر بولی، اب تمہارا میرٹھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اگر بھگوان ہندوؤں کو فتح نصیب کرتا اور تم میری طرح بحیثیت قیدی مجھ سے ملتی تو میرٹھ کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے تمہارا کچھ وقت ماضی کی یاد میں گزر جاتا۔ اب تم ماضی کو کیا خاک یاد کرو گی؟ آپ تو عجیب ظریفانہ مزاج کی مالک ہیں، عورت نے کہا۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ گرفتار ہیں، رنج و غم میں مبتلا ہیں، مگر آپ کی زندہ دلی کا وہی عالم ہے جو آزادی میں ہوگا۔ پھر بھلا یہ تو سوچئے کہ خدا نخواستہ میرے دشمن اگر بحیثیت قیدی ہندوؤں کے ہاتھ آ بھی جاتے تو میں آپ سے میرٹھ کے حالات سن کر خوش ہونے کے لیے کیوں کر مل سکتی تھی، کیونکہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی جو مجھے آپ تک پہنچا دیتی۔ اس کے برعکس ہوتا یہ کہ جو حال سارے مسلمان قیدیوں کا ہوتا وہی میرا بھی ہوتا۔ کیا قید ہونے کے بعد تم بھی اپنے اسلام پر قائم رہتی؟ راجکماری نے کہا، اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو میں کہوں گی کہ میں اس قدر بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری اس بات کو بھی سچ سمجھ لوں۔ آخر میں بھی تو تمہارے سابق مذہب کی ماننے والی ہوں اور میرا شمار تم میں ہی ہوتا ہے۔ غضب خدا کا، اگر تمہارا یہ خیال ہے، عورت نے کہا،
کہ میں قید کی تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام کو ترک کر دیتی تو تم نے یہ بچگانہ بات کی ہے، یا تم مجھ سے دل لگی کر رہی ہو؟ یہ تمہاری نادانی کا بیان ثبوت ہے کہ تم ایسا سمجھتی ہو۔ میں کسی کے ظلم و ستم سے گھبرا کر اسلام نہیں لائی، نہ میں نے قید و بند کی تکلیفوں سے اسلام قبول کیا ہے۔ میں بارضا و رغبت اپنی خوشی سے اسلام لائی ہوں۔ اسلام کی حقانیت نے میرے دل اور میری روح کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور خدا کے اس سچے دین کی صداقت اور اچھائیاں مجھ پر اچھی طرح واضح ہو چکی ہیں، اور مذہب اسلام کی محبت میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ اگر ایک قیدی کی حیثیت سے مجھے میرٹھ لے جایا جائے اور وہاں میرٹھ کی حکومت بھی مجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ میں معاذ اللہ دین اسلام کو ترک کر کے ہندو مذہب اختیار کر لوں، تو میں میرٹھ کی حکومت پر مسلمان کی حیثیت سے قیدی بن کر رہنے کو ترجیح دوں گی۔ اس نو مسلم عورت کی پرجوش تقریر ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ کمال الدین نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر سکینہ سکینہ کی آوازیں دی۔ یہ سن کر عورت کی زبان سے بے ساختہ لبیک نکلا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ راجکماری نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کیا تمہیں پکارا جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے پکارا گیا ہے۔ یہ سن کر راجکماری بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور سکینہ کے ہمراہ کمرے کے دروازے پر آ گئی۔ راجکماری، کیا تم اب تک بیدار ہو؟ سردار کمال نے کہا۔ سوئی نہیں، میں نے کوشش تو بہت کی تھی۔ راجکماری نے کہا کہ کچھ دیر سو رہوں، مگر پتہ نہیں میری نیند کون چرا لے گیا ہے کہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ میں اب تک جاگ رہی ہوں اور ان سے باتوں میں مصروف ہوں۔ میں خود کافی دیر سے الجھن میں گرفتار ہوں۔ سردار کمال نے کہا، اور اس وقت محض یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو یا سو چکی ہو۔ میں تم سے چند ضروری باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ چونکہ تمہارے بارے میں میری رائے اچھی ہے، اس لیے تم مجھے سارا حال سچ سچ بتاؤ گی۔ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ راجکماری نے کہا، میں آپ کو کوئی غلط بات نہیں بتاؤں گی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اپنی معلومات کے تحت آپ کو درست اور صحیح حالات سے مطلع کروں گی، کیونکہ میں آپ کو ایک واجب الاحترام انسان تصور کرتی ہوں۔ میں صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دہلی میں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھے جاتے ہیں، اور کیا دہلی میں بھی مسلمان قیدی موجود ہیں؟ اس کے علاوہ میرٹھ اور دہلی کے باغیوں کو کس کی شے نے مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے، اور مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کس خطہ زمین پر روا رکھے جا رہے ہیں؟ یہ سن کر راجکماری نے سر جھکا لیا تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار صاف نظر آنے لگے۔ وہ بولی، اس سلسلے میں مجھے تفصیل سے حالات تو معلوم نہیں، البتہ یہ ضرور علم ہے کہ دہلی میں بھی مسلمان قیدی موجود ہیں اور ان کی حالت کافی ابتر ہے۔ باقی رہا باغیوں کو کس نے شے دی ہے تو یہ بات بالکل صاف ہے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کے بھائی اور دوسرے رشتہ دار مثلاً والیہ قنوج، جے چند وغیرہ اس ملک کے مختلف علاقوں کے حاکم ہیں، اور وہ سب کے سب مسلمانوں سے شدید نفرت بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ لامحالہ بغاوت ہی کریں گے۔ سنا ہے ان سب باغیوں کی سرپرستی قنوج کے راجہ جے چند کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں کمال الدین نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم انشاءاللہ العزیز دہلی سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو قید سے چھڑا لیں گے اور سارے باغیوں کا بھی خلا خما کر دیں گے۔ اس کے علاوہ مناسب وقت پر والی قنوج جے چند کی بھی گوشمالی کی جائے گی۔ پھر قدر توقف کے بعد کمال الدین دوبارہ بولا، راجکماری، چونکہ ہمیں قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا تعلق کسی معزز خاندان سے ہے اور تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، اس لیے تم کو قید میں بھی آزادی دی گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو بڑے واضح الفاظ میں ہدایت کی گئی ہے کہ جو عزت دار انقلاب ایام کے تحت ذلت میں مبتلا ہو اس پر رحم کرو۔ تم کو ہماری طرف سے جس رعایت اور مروت کے سلوک کا مستحق قرار دیا گیا ہے وہ اسلام کے اسی اصول کے تحت ہے۔ وہ ہم ایک قسم کی رعایت عموماً ہر قیدی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جس مزید رعایت کا مستحق تمہیں سمجھا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بظاہر تم اپنی قوم کی ایک شریف اور معزز فرد معلوم ہوتی ہو۔ اب آخر میں مجھے تم سے صرف یہی کہنا ہے کہ میں آج تم سے چند دنوں یا پھر چند ہفتوں کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو سکینہ تمہارے ساتھ قیام کرے اور ہمیشہ تمہاری خدمت میں حاضر رہے۔ وہ ایک نہایت سلیقہ شعار اور دانا عورت ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی قربت تمہاری دلچسپی کا باعث ہوگی اور وہ تمہاری خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے گی۔ یہ سن کر راجکماری نے بے ساختہ کہا، یہ بھی میری بدقسمتی ہی ہے کہ اسیری کے ان ایام میں آپ سا ہمدرد اور شریف محسن بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بھی غنیمت معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نیک دل اور نیک اتوار سپہ سالار ملک قطب الدین ایبک کی عمر خدا دراز کرے۔ وہ ایک درد مند، متحمل مزاج اور دانا فرزانہ امیر ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تمہیں میری تحویل میں دے دیا ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ راجکماری نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رکھے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی،
اچھا تو آپ سکینہ بہن کو ہدایت کر دیں کہ وہ میرے ساتھ قیام پذیر ہوں اور مجھ سے کسی لمحے الگ نہ ہوں۔ مناسب ہے، میں سکینہ کو تاکید کیے دیتا ہوں کہ وہ میری واپسی تک کسی بھی لمحے تم سے الگ نہ ہو، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ اس کے بعد سردار کمال الدین سمرقندی راجکماری رتن بائی سے رخصت ہوا تو راجکماری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمال نے سکینہ کو الگ لے جا کر کہا، سکینہ، گو ابھی تک راجکماری نے تسلیم نہیں کیا، تاہم میرا خیال یہی ہے کہ وہ کسی معزز خاندان کی بیٹی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اس کے عوض کبھی مسلمان قیدیوں کو واپس لینے کی ضرورت محسوس ہو، اور اس وقت یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ہر ممکن کوشش کرو گی کہ اس کی دل آزاری نہ ہو اور وہ ہمارے ہاں اپنے گھر کی طرح آرام پائے۔ البتہ مسلمانوں کے عسکری حالات اور مالی اور ملکی انتظامات کے بارے میں اگر راجکماری تم سے کبھی کچھ پوچھنا چاہے تو تم خوش اسلوبی سے اس معاملے کو ٹال دینا، اور کبھی بھول کر بھی راجکماری سے مذہبی بحث نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بطور خاص اس کا خیال رکھنا کہ میرٹھ اور دہلی کی کوئی ہندو عورت اس سے ملاقات نہ کر سکے، خواہ وہ عورت کوئی بھی ہو، اس کی راجکماری سے ملاقات نہ کرائی جائے، کیونکہ اس ملاقات یا ملاقاتوں کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے۔ باقی تم واقف ہی ہو کہ کس طرح ہوشیار رہو گی اور پوری احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو گی۔ سردار کمال الدین سمرقندی اسی قسم کی چند مزید ہدایات دے کر قصر سے باہر کی سمت روانہ ہو گیا۔ سردار کمال الدین سمرقندی کو قصر سے باہر نکلنے پر معلوم ہوا کہ اس وقت دارالامارہ میں سارے عمائد اور فوج کے اعلیٰ افسر جمع ہیں۔ سردار کمال سپہ سالار قطب الدین ایبک کے پاس گیا اور اس صورتحال کی اطلاع دی۔ قطب الدین ایبک فی الفور روانہ ہوا اور کمال سے باتیں کرتے ہوئے اس وسیع و عریض ہال میں آ گیا جہاں سب لوگ جمع تھے۔ قطب الدین ایبک پر نظر پڑتے ہی سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب ایبک اپنی سب سے بلند جگہ پر بیٹھ گیا تو سارے عمائدین اور افسران بالترتیب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ قدرے خاموشی کے بعد سردار کمال نے سپہ سالار قطب الدین ایبک کے اشارے سے حاضرین سے مخاطب ہو کر ایک مختصر سی تقریر کی، جس میں بتایا کہ اس وقت دہلی میں بھی مسلمان قیدی موجود ہیں اور ان کی حالت ابتر ہے۔ علاوہ عظیم باغیوں کی روز افزوں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا سبب یہ ہے کہ یہ پرتھوی راج چوہان کے بھائی بند اور دوسرے رشتہ دار ہیں جنہیں مسلمانوں سے شدید نفرت ہے، اور ان باغیوں کی سرپرستی قنوج کا راجہ جے چند کر رہا ہے۔ سردار کمال الدین نے کچھ راجکماری سے سنا ہوا حال اور کچھ اپنی معلومات سے اخذ کردہ حالات ایسے مؤثر الفاظ میں بیان کیے کہ سننے والے سخت مضطرب نظر آنے لگے۔ اسلامی غیرت نے سارے مسلمانوں کے دلوں میں قومی حمیت و حمایت کی تازہ روح پھونک دی، اور ان کی رگوں میں خون کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی، اور وہ میدان جنگ میں دشمن کفار سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ سارے فوجی افسروں نے بالاتفاق سپہ سالار قطب الدین ایبک سے درخواست کی کہ سب سے پہلے قنوج کے راجہ جے چند کو اس کی سازشوں اور باغیوں کو شے دینے کے سلسلے میں سزا دی جائے اور بلا تاخیر قنوج پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد دہلی کے راجہ اور دوسرے باغیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ افسروں کا کہنا تھا کہ وہ اسے اسلامی بھائی چارے اور انصاف اور مروت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ چند شہروں اور قلعوں کی فتح پر مطمئن ہو کر مزے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اور ہندو راجاؤں کے علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں اور انہیں قیدی بنا کر ذلیل و خوار کیا جائے۔ ملک قطب الدین ایبک نے اپنی فوج کے افسروں کی پرجوش تقریر سن کر اظہار مسرت کیا اور ان کی ہمت اور حوصلے کی داد دیتے ہوئے کہا، مجھے تم سب لوگوں کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جے چند والیہ قنوج پر حملہ کر کے اسے قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن میرا سردار کمال الدین سمرقندی مجھے اس اقدام سے روکتا ہے۔ اس کی رائے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دہلی پر حملہ کر کے اس علاقے اور آس پاس کے مسلمانوں کو تحفظ دینا چاہیے، اور اس کے بعد قنوج کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ کمال سمرقندی کے خیال میں ہندوستان میں قنوج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قنوج کا راجہ ہندوستان کا عظیم ترین حکمران تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایک وسیع و عریض علاقے پر اس کی فرمانروائی کا سکہ چلتا ہے۔ والی قنوج جے چند ہی نے میرٹھ کے راجہ کو ساتھ ملا کر بغاوت پر ابھارا تھا۔ اب میرٹھ کے راجہ کی شکست سے وہ اور بفر گیا ہے، اور اس نے پرتھوی راج کے بیٹے کو، جس نے خود اپنی جان کے عوض دہلی کی سلطنت سلطان غوری کے حوالے کی تھی، سرکشی کی ترغیب دی ہے۔ اسے گوالیار، بدایوں، اودھ اور بہار تک کے راجاؤں کی امداد حاصل ہے۔ اب وہ مسلمانوں سے قریبی طور پر خطرہ محسوس کر کے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ترائن کی بڑی جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب ہندو پوری قوت سے اٹھیں گے اور زیادہ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ملک قطب الدین ایبک قدر خاموشی کے بعد دوبارہ بولا، میرے سردار کمال سمرقندی کی رائے ہے کہ ہمیں جے چند کی جنگی تیاریوں کی خبر سلطان محمد غوری کو غزنی بھیجنی چاہیے۔
اور سلطان کی رکاب میں رہ کر قنوج کے راجا کو لڑائی میں شکست دینی چاہیے۔ میری رائے میں سردار کمال سمرقندی کا یہ مشورہ نہایت مناسب ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور سلطان محمد غوری کی آمد ہندوستان سے قبل جہاں تک ممکن ہو دوسرے باغیوں پر حملہ کر کے ان کی بےخونی کے کام میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ سلطان کی آمد سے قبل طویل مدت تک جنگ کو ملتوی رکھنا اور بیکار پڑے رہنا یقیناً بزدلی کی بات ہے۔ یہ کہہ کر ملک قطب الدین ایبک نے سردار کمال الدین سمرقندی کی طرف دیکھا تو کمال نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، میری ناقص رائے میں اس وقت قنوج پر حملہ کرنے کی بجائے ہمیں دہلی کے راجا کی خبر لینی چاہیے۔ محترم سپہ سالار کی اجازت سے آج ہی ایک قاصد غزنی بھیج دیا جاتا ہے۔ قاصد کے غزنی پہنچنے کے بعد انشاءاللہ تعالی حضور سلطان محمد غوری جلد سے جلد ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور ہمیں حسب ضرورت کمک مل جائے گی۔ اس دوران جے چند والی قنوج نہ تو آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو جائے گا اور نہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہو جائے گا، اور نہ قنوج سے چند روز جنگ کو ملتوی رکھنے سے ہم کفار سے جہاد کرنے کے دعووں میں باطل قرار پائیں گے۔ نہ تو ہم میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی اور نہ ہمارا سچا جوش و خروش غفلت کی نیند سو جائے گا۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ دہلی پر حملہ آور ہوں اور کفار کے اس ٹھکانے کو ختم کر کے دہلی کے مسلمانوں کو تحفظ دیں۔ گو ہمارا دشمن قریب ہے اور قوی بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے خدا کی مدد و حمایت پر بھروسہ کرتے ہوئے دہلی پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اگرچہ فوج کے افسروں اور عمائدین کا جوش سردار کمال الدین سمرقند کی اس تقریر سے کم نہ ہوا، لیکن آخر کار بالاتفاق قطب الدین ایبک کے تمام اہل الرائے اور خود ایبک نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ بحالت موجودہ سلطان محمد غوری کے بغیر قنوج پر حملہ کرنا خود کو خامخواہ ہلاکت کے خونخوار دریا کی نظر کرنا ہے۔ چنانچہ سردار کمال کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بلا تاخیر ایک معتبر قاصد کو سلطان محمد غوری کی خدمت میں بھیج کر قنوج کی صورتحال سے آگاہ کرے اور دہلی پر چڑھائی کے لیے فوج کے ساتھ کل الصبح میرٹھ سے کوچ کرتے۔ سردار کمال الدین سمرقندی نے اسی وقت فوج کے 2 بہادر افسروں کو ایک دستہ فوج کے ساتھ قلعہ میرٹھ کی حفاظت پر مامور کیا اور اپنے کئی آدمیوں کو میرٹھ کی اطراف سے سامان رسد جمع کرنے کی ہدایت کی اور سب کو کام تقسیم کر دیے۔ مجلس برخاست ہونے سے قبل سردار کمال نے ایک ہوشیار بہادر اور معتبر قاصد کو ایک خط کے ساتھ سلطان محمد غوری کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خط میں ہندوستان کی صورتحال اور راجہ جے چند والی قنوج کی مذموم سرگرمیوں کا مفصل حال درج تھا اور سلطان سے استدعا کی گئی کہ وہ کفار کی سرکوبی کے لیے ہندوستان تشریف لائیں۔ ملک قطب الدین ایبک کے معتمد سردار کمال الدین سمرقندی نے اپنے آدمیوں کی وساطت سے دن بھر میں اطراف سے سامان رسد بھی جمع کر لیا اور جنگی ساز و سامان بھی فراہم کر لیا۔ پھر سردار کمال کا رات کا زیادہ حصہ ملک قطب الدین ایبک کے ساتھ صلاح مشورے میں گزرا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قطب الدین ایبک کا لشکر میرٹھ سے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ 1192 عیسوی کی ایک صبح ملک قطب الدین ایبک کا لشکر میرٹھ سے روانہ ہو کر منزل مارتا ہوا دہلی کے قریب پہنچ گیا۔ دہلی کے والی نے، جو پرتھوی راج کا بیٹا تھا، خود میں مقابلے کی سکت نہ دیکھی تو قلعے میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ قطب الدین ایبک نے قلعہ دہلی کا محاصرہ کر لیا اور اس کی فوجیں مناسب مقامات پر مورچے قائم کر کے بیٹھ گئیں۔ قطب الدین ایبک کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ محصورین نے ایک روز قلعے کا دروازہ کھول کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ایک جیش کا سالار سردار کمال الدین سمرقندی مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور محصورین کو شکست دے کر لوٹ جانے پر مجبور کر دیا اور خود بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ لڑائی میں اس قدر محو تھا کہ اسے بالکل خبر نہ ہو سکی کہ وہ اپنے 4-5 سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر ہے اور اس کا پورا جیش باہر رہ گیا ہے۔ لیکن وہ اس صورتحال سے گھبرایا نہیں، اپنے 4-5 ساتھیوں کے ہمراہ قلعے میں لڑتا رہا۔ ہر طرف سے اس پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہوتی رہی اور اس کے ساتھی جانبازی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جلد ہی اس کے جیش کو پتہ چل گیا کہ ان کا سالار قلعے میں 4-5 رفیقوں کے ہمراہ کفار سے جنگ آزما ہے۔ کمال سمرقندی کی جمع مردی کی اس جگانہ مثال نے ساتھیوں میں ایسا جوش پیدا کر دیا کہ وہ ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کر لڑتے مرتے مارتے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ قطب الدین ایبک کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ کمال کے جیش کی مدد کے لیے پہنچ گیا اور قلعے میں داخل ہو کر بڑی مردانگی سے لڑا۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ایبک نے دشمن فوج کے ایک مضبوط مورچے پر ایک زبردست حملہ کیا جس میں اس کا گھوڑا مارا گیا اور وہ خود موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ عین اس حالت میں ایک سپاہی نے اپنا گھوڑا پیش کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن فوج کا سپہ سالار مارا گیا
اور دشمن کا لشکر میدان کارزار سے بھاگ نکلا۔ کفار بڑی تعداد میں تحت اب ہوئے۔ قطب الدین ایبک نے دہلی کی فتح کے بعد دہلی کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے قریب واقع اندر پرست کو اپنی حکومت کا صدر مقام بنا لیا۔